ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو ڈیٹیل میں بات ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب خود کریں گے آخر میں. تو سب سے پہلے میں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر رانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. اور ان کو بینائی میسر نہ آئی لیکن بیناؤں سے بہت آگے نکلے. میں ابتدا میں ہی اپنی گفتگو کی ابتدا ہی میں ایک مثال دوں گا ہیلن کیلر کی. آپ میں سے اکثر نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانا ہوگا اور ایک ان کا شہرہ آفاق مضمون میرا خیال ہے کہ دنیا میں اکثریت نے پڑھ رکھا ہے. اس مضمون کا عنوان ہے 3 days to see. دیکھنے کے 3 دن، دیکھنے کے لیے 3 دن. اور اس مضمون میں انہوں نے ڈان کے حوالے سے، سورج کے طلوع ہونے کے حوالے سے اور زندگی کی ہمہ ہمی کے حوالے سے جو تفصیلات فراہم کی ہیں وہ کم از کم ہم جیسے جن کو اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں عطا کر رکھی ہیں وہ نہیں اس طرح سے دیکھ سکتے جس طرح سے ہیلن کیلر نے. ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا کام آپ بہت جانتے ہیں، مصر کے بہت بڑے اسکالر، مادر ذات نابینا، اور دنیا علم و ادب میں اور بالخصوص مذہب میں جو ان کا کام ہے اس سے کون بھلا واقف نہیں ہے. ہومر کے شاعری کے حوالے سے بہت ساری دنیا واقف ہے. آپ کے اپنے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں. رانا تاب عرفانی کا کام آپ کے سامنے ہوگا، اگر آپ واقف نہیں ہیں تو کبھی ان کے بارے میں جانیے. ڈاکٹر شیخ اقبال سے میرا پہلا تعارف کوئی 84-85 میں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی پاکستان نابینا ایسوسی ایشن کے صدر ہوا کرتے تھے اور میرے محترم بزرگ پروفیسر حافظ عبدالحمید سرشار جو بھی نابینا تھے ان کے پاس ان کا آنا جانا تھا اور وہیں میری پہلی ملاقات ہوئی. اسی زمانے میں کم و بیش انہوں نے اپنا ماہ نامہ سفید چھڑی جاری کیا تھا اور اس کی شناخت تھی شعبہ ادب میں. ان کی بزم فکر و خیال، اس کا بھی ایک قصہ ہے. انہوں نے قائم کی، پہلے تو ان کی جد و جہد ہے، جہد للبقاء، کہ انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی اور کیا کیا کشٹ کاٹے جس سے یہ یہاں تک پہنچے. یہ پاکستان میں انگریزی میں پی ایچ ڈی کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں اور یہ بہت بڑا کام ہے. یونیورسٹیوں میں پڑھایا، کالجوں میں پڑھایا. میں بزم فکر و خیال یا فکر و خیال کی بات کرنے جا رہا تھا کہ انہوں نے قائم کی اور سرگودا میں اس کی ادبی نشستیں شروع ہوئیں تو کچھ اعتراضات آئے. ان اعتراضات میں یہ بھی تھا کہ یہ کیا جانے، یہ تو پڑھ نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے قلم تھاما. 1984 سے ماہانہ ادبی نشستیں منعقد کروا رہی ہے. آپ تھنکرز فورم فار سوشل اپلفٹ کے صدر رہے. انہیں اسکاؤٹنگ کا صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. 14 اگست 2022 کو حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ امتیاز دیے جانے کا اعلان ہو چکا ہے. اسی ماہ اگست میں اکادمی ادبیات پاکستان نے پاکستانی ادب کے معمار سیریز پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال شخصیت اور فن اسلام آباد سے شائع کی، جس کے مصنف مسعود بالا شاہد بخاری، جنہوں نے 257 صفحات کی تحقیقی کتاب لکھنے میں 165 کتاب رسائل و جرائد اور اخبارات کے حوالے دے کر پی ایچ ڈی کے سطح کا کام سر انجام دیا ہے. اگر اس کتاب کے اقتباسات اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں شامل کر دیا جائے طالبان کو علم و ادب میں خود اعتمادی بڑھے گی اور انہیں عملی زندگی میں جدوجہد کرنے کا جذبہ بھی پروان چڑھے گا.
ذیلی نظر کتاب کو پڑھ کر محمد اقبال کے والد محترم ماسٹر اللہ تعالیٰ کی ہمت کو بھی داد دینا پڑتی ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کو بے سر و سامان 4 نابینا بچوں کی مثالی تعلیم تربیت میں کوئی کمر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مقام مسرت ہے کہ سٹیزن کونسل پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شاہد بخاری ڈاکٹر اقبال جیسی ہمہ جہت شخصیت کے تمام پہلوؤں کو خوش اسلوبی سے اس کتاب میں اجاگر کیا ہے۔ یہ کتاب ہر لائبریری کی زینت ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر اقبال کی شخصیت اس قدر ہمہ جہتی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ بیک وقت اردو، پنجابی، انگریزی اور فارسی کے شاعر ہیں۔ گزشتہ 15-20 برس سے بخاری صاحب سے نیاز مندی ہے اور ان کی وساطت سے گاہے باہے آپ جاری رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی فیض یابی کا موقع ملتا رہتا ہے۔ آپ لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ادب میں بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی ہمیشہ سے ایک مقبول اور دلچسپ صنف ادب رہی ہے۔ اس میں انسانوں خصوصاً ممتاز اور نامور لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ بقول الیگزینڈر پو دا پراپر اسٹڈی آف مین کائنڈ از مین، بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی کا مطالعہ اس لحاظ سے انتہائی مفید ہے۔ ادب کی دیگر اصناف میں بھی انسان ہی موضوع بحث ہوتا ہے، مگر یہ صنف کئی پہلوؤں سے زیادہ پسندیدہ رہی ہے۔ بایوگرافی آٹو بایوگرافی سے اس لیے قدرے زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ اس میں لکھنے والے کی تعلی اور تعصب شامل نہیں ہوتے۔ سوانح نگار زیر بحث شخصیت سے تمام تر ہمدردی کے باوجود معروضی انداز میں حالات و واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شخصیت کی صلاحیت، عظمت، مقبولیت اور کامیابیوں کی طویل فہرست کے باوجود جب تک سوانح نگار صاحب فہم و ذکا، قادر الکلام، انسانی نفسیات سے آشنا اور متعلقہ شعبے سے کما حق واقف نہ ہو، اچھی سوانحیات وجود میں نہیں آ سکتی۔ آپ حضرات اکثر آپ نے یہ کتاب پڑھ لی ہوگی جن لوگوں نے، تو اتفاق کریں گے کہ شاہد بخاری بڑی حد تک ان صفات کے حامل ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی تمام تحریریں لفظاً پڑھیں، بلکہ بہت سی ان میں سے ہضم کر رکھی ہیں۔ آپ نے کتاب میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ان کا ان سے تعلق کتنا پرانا ہے۔ جب سے ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں اس وقت سے بخاری صاحب ان کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اور بخاری صاحب دونوں خوش قسمت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ایسا سوانح نگار ملا جس نے ڈاکٹر صاحب کو زمانہ طالب علمی سے لے کر اس پیرانہ سالی تک بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کی رسمی اور غیر رسمی مجالس سے مستفید ہوئے ہیں۔ برسوں سے چھپنے والے ان کے ادبی رسالے کے معاون و مشیر رہے ہیں۔ بے شمار تقریبات میں ان کے شریک سفر رہے ہیں۔ متعدد بار بخاری صاحب کے اپنے گھر میں ہونے والی ڈاکٹر صاحب کی تقریبات میں ہم نے بھی شرکت کی ہے، غرضے کہ ایک سوانح نگار کو جس قسم کی معلومات اور سہولیات درکار ہوتی ہیں وہ سب ان کو میسر تھیں۔ بخاری صاحب اس لیے خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی نصف صدی سے زیادہ ان سے ایک مخلص اور مشفق دوست کا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ان کو بروئے کار لانے کا سلیقہ اور حوصلہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جن نامساعد حالات سے گزر کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں ان کی تفصیلات پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی تخلیقات کا تنوع دیکھ کر ان کی جامع اور آفاقی فکر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غالب کے الفاظ میں اپنے بارے میں وہ آسانی کہہ سکتے ہیں، دبیرم شاعرم رندم ندیمم شواہا دارم۔ میں اس وقت ان کی کتابوں کے حوالے نہیں دوں گا۔ کتاب پڑھیے، ان کی اردو، فارسی، انگریزی اور پنجابی شاعری سے لطف اٹھائیے، ان کے عشائیے پڑھیے اور رفت تخیل کی داد دیجیے۔
ڈپریشن کے اسباب و علاج کا مطالعہ کیجیے اور ان کی وسیع معلومات کا اندازہ لگائیے۔ فکر انگیز اور سنجیدہ اداریے پڑھیے اور حالات حاضرہ پر چشم خشا تجزیاتی صلاحیت کی داد دیجیے اور آخر میں اوٹ پٹانگ پڑھ کر مسکرا لیجیے۔ آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر حسن اتفاق سے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب میسر آ جائے تو حسب منشا نتائج کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر مجھے انگریزی زبان میں لکھی گئی شورا آفاق بائیوگرافی یاد آ رہی ہے۔ یہ جیمز باسویل کی بائیوگرافی ہے جو اس نے دا لائف آف سیموئل جانسن LLD کے نام سے 1991 میں شائع کی ہے۔ تو اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کی بائیوگرافی میں اور اس بائیوگرافی میں بڑی مماثلت ہے۔ بخاری صاحب کی بائیوگرافی اور باسویل کی بائیوگرافی میں اچھی خاصی مماثلت ہے۔ دونوں صورتوں میں مصنف اور شخصیت کو برسوں ایک دوسرے کی صحبت میسر رہی۔ دونوں سوانح نگار وکیل ہیں اور دونوں شخصیتیں ماہر تعلیم، ادیب اور شاعر ہیں۔ دونوں سوانح نگاروں نے شخصیت کا تجزیہ کرنے میں کوئی قابل ذکر پہلو نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ عملاً سوانح نگار اور شخصیات ایک دوسرے سے فاصلے پر رہے۔ باسویل اسکاٹ لینڈ میں اور جانسن لندن میں، بخاری صاحب لاہور میں اور ڈاکٹر صاحب سرگودے میں، مگر ان کی ادبی ملاقاتیں برسوں پر محیط ہیں۔ ڈاکٹر جانسن کی بائیوگرافی کو بہت پذیرائی ملی۔ اس نے اتفاق سے اسے جیمز باسویل جیسا سوانح نگار ملا، اور امید ہے کہ ڈاکٹر شیخ اقبال کی بائیوگرافی بھی ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوگی۔ ان کو بھی حسن اتفاق سے بخاری صاحب جیسا سوانح نگار ملا، جن کے علاوہ کوئی دوسرا غالباً اتنی معیاری سوانح حیات نہ لکھ پاتا۔ این کار از تو آئے دو مرداں چنی کنند۔ بخاری صاحب کی برسوں کی ریاضت قابل ستائش ہے، اور وہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شادم از زندگی خیش کے کارے کرتا۔ تھینک یو۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کامیابیاں حاصل کی اور کٹھن مراحل سے انہیں گزرنا پڑا۔ محترم جناب ڈاکٹر اقبال صاحب۔ جناب صدر، جناب شاہد بھائی صاحب، جب میں اپنے بارے میں یہ سب کچھ سنتا ہوں تو میں ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ جب میں 8 سال کی عمر میں نابینا ہوا، میری بینائی چھن گئی، تو یوں لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میری سوانح میں درج ہے کہ میرے والد صاحب خودکشی کرنا چاہتے تھے۔ اتنی اذیت تھی، اتنا ٹارچر تھا، اتنی مشکل تھی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی، یہ مواقع، یہ اچھے دوست، اچھا ماحول انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں جو کچھ ہوں اپنی وجہ سے نہیں ہوں، اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنے شاگردوں اور اپنے محبت کرنے والوں کی وجہ سے ہوں۔ اور مجھ میں جب میں کوئی پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں، کوئی کتاب پڑھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تو زندگی کا اور علم کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کل میں ویسٹرن فلاسفرز پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سوچا گیا، سوچ کی کتنی تہیں ہیں، کتنی سطحیں ہیں۔ تو ہم تو ابھی کہیں بھی نہیں، علم کا آغاز ہی ہے اور یہ تا دم آخر رہنا چاہیے۔ میں نے یقیناً ایک چیز مجھ میں تھی، ایک تو میرے والد صاحب کی کوششیں تھیں، ایک جانے مجھ میں یہ عادت کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی تھی کہ دنیا میں شاید کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، کوئی چیز ایسی ہو نہیں سکتی کہ آپ چاہیں اور خلوص نیت سے چاہیں اور چاہتے رہیں اور وہ آپ کو نہ ملے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت سے خواب میں نے دیکھے،
جن کا ذکر میں اب نہیں کروں گا، 6 7 8 جس کا ذکر آپ لوگوں نے اپنے مضامین میں کیا، یہ خواب تھے اور وہ میرے سامنے ہی ریالٹی بنے۔ خواب حقیقت میں تبدیل اس وقت ہوتے ہیں جب خواب دیکھنے والے میں زندگی ہو، اور محض وہ خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ وہ عمل کی دنیا میں اپنی پوری جولانیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب تحریر کی ہے شاہد بخاری صاحب نے، انہوں نے میری زندگی کے بہت سے سال بڑھا دیے ہیں، مجھے اور ہمت عطا کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی توسط سے، ان کی کوششوں سے میری ہمت میں اور اضافہ ہوگا۔ میں اور کوشش کرتا رہوں گا، اور تا دم آخر میری کوششیں جاری رہیں گی۔ حضرات گرامی، اگر آپ میں حوصلہ ہو، کچھ کرنے کی خواہش ہو، ایک جذبہ ہو، ایک منزل سامنے ہو اور منزل کھو بھی جائے تو اسے پانے کا ایک جذبہ ہو، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ where there is will there is way۔ تو ارادہ باندھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں اپنے سفر کا اب آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے، اور اگر زندگی نے اجازت دی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اصل تو اس کی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگ اسے پڑھنا اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ امجد سلام امجد کتنے بڑے ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار تھے، چل بسے، پر کون کہتا ہے وہ چل بسے؟ وہ تو ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ بڑی عارضی سی شے ہے، مگر موت کے بعد جو زندگی اسی دنیا میں ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر جانسن کا، بوسویل کا ذکر کیا، بہت سی شعراء کا ذکر کیا، آپ ہومر کا ذکر کرتے ہیں، ورجل کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کو صدیاں بیت گئیں، پر وہ زندہ لوگوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ وہ لوگ کبھی نہیں مرتے جو مرنا نہیں چاہتے، اور یہ خواہش ایسے نہیں کہ میں یہ خواہش کروں کہ جی بس کوئی ایسی مجھے آب حیات مل جائے۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات آپ کے پاس حوصلہ ہے۔ اگر آپ نے کچھ کہہ دیا ہے، اگر آپ نے کچھ واقع لکھ دیا ہے، تو آپ مر نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کچھ نہیں لکھ پائے، آپ مشہور تھے، معروف تھے، آپ کے ذرائع تھے، آپ پہ بڑے جریدے لکھے گئے، تو آپ کو چند سال کے بعد شاید کوئی بھی نہیں پہچانے گا۔ دراصل یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا۔ جانے یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا کتابیں کب ختم ہوئی ہیں؟ آپ کے دماغ روزانہ ایک نئی کتاب لکھتا ہے۔ کتاب ہمیشہ وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتاب لکھتے جائیے گے آپ، خواہ قلم رہے نہ رہے، کتابیں رہیں نہ رہیں، ذہن باقی رہے گا۔ ذہن باقی رہے گا تو کتابیں باقی رہیں گی، لائبریریز باقی رہیں گی۔ جہاں تک میں اپنے دوست شاہد بخاری صاحب مجھے بہت منع کرتے ہیں کہ تم میرا زیادہ ذکر مت کیا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی دین ہے مجھے ایک، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اور دوست بھی دیے ہیں، یہ میں بتاؤں آپ کو۔ مجھے زندگی میں زیادہ اچھے لوگ ملے ہیں۔ لوگوں کو گلا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے۔ مجھے بہت زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ملے ہیں، اور شاید بخاری صاحب کے تو کہنے کیا، گزشتہ 20-25 سالوں سے تو ہم آپس میں ان ٹچ ہے، اور یہ ہر وقت انہیں اپنا نہیں بلکہ یہ میرے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ میرے بارے میں نہیں بلکہ میری ہمت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ میری ہمت کے بارے میں نہیں بلکہ بذات خود ہمت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہمت، آرزو، تمنا یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ اسی کو یہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ میں نے اس سے بھی پہلے بھی کئی بار میں یہاں حاضر ہوا ہوں، میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور جب میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں، دراصل میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں شمع جلتی رہے۔ کوئی آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ معذور ہے، وہ مجبور ہے، وہ غریب ہے۔
وہ تھے، وہ کون تھے، وہ امریکہ کے بہت بڑے تھنکر. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی اگر غریب پیدا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ غریب مرتا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے. ہم اپنی جسے آپ تقدیر کہتے ہیں وہ تو ہم خود بناتے رہتے ہیں، وہ خود بنتی رہتی ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ احباب کا، آپ بہت دور سے تشریف لائے، جنہوں نے میرے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو میں بہت کچھ جو نہیں کہہ پایا آپ سمجھیے کہ میں نے وہ کہہ دیا ہے. بہت شکریہ. حضرت محترم بہتر اس لیے کہ میں سابق صدر سے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہوں کہ ہم بتاتے چلو ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی میرے سینئر محترم جناب سید عابد علی یہ گزشتہ دنوں 3-4 روز پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے بیٹے بھی یہاں پر اس وقت تشریف فرما ہے. اور ان کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب حاجی عبدالغفار صاحب سے، وہ سال سال تشریف آئے ہوئے دعائیں مقصد کے لیے دعائیں مقصد فرمائیں. اور ہمارے فورم کے جتنے بھی ساتھی دنیا سے جا چکے ہیں، امجد اسلام، امجد پاکستان کے بڑے مشہور شاعر تھے، سب کے لیے دعا فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یا اللہ پاک، ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، درود شریف پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، یا اللہ سے قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو اللہ ہماری طرف سے ہدیۃً تحفۃً ثواب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو، اہل بیت کو، شہیدان کربلا کو، علماء کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کرام کو، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو ثواب ہوتا ہے. یا اللہ ہمارے یہاں جتنے بھی ہم دوست بیٹھے ہیں، جتنے بھی سب کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو ثواب ہوتا ہے. اللہ سب کی بخشش فرما. اللہ خاص طور پہ جو ترکی میں جو زلزلہ آیا وہاں جو مسلمان یا اللہ فوت ہوئے، اللہ ان سب کو ثواب ہوتا. آمین. اللہ سب کی بخشش فرما. اللہ شام کے مسلمان، اردن کے مسلمان، اللہ پاکستان میں جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، ساری دنیا سے جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو ثواب پہنچائے. اللہ سب کی بخشش فرما. آمین. خصوصاً سید عابد علی صاحب کو اے اللہ، اور دیگر ہمارے یہاں جتنے بھی دوست، بہت پرانے دوست ہمارے، ڈاکٹر سعید صاحب تھے، ڈاکٹر جعفری صاحب تھے، قاضی صاحب تھے، قاضی جاوید صاحب، اور دیگر بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے. یا اللہ سب کو ثواب فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آخر میں صرف 2 جملے میں اپنی طرف سے ڈاکٹر اقبال صاحب کے لیے. ڈاکٹر اقبال صاحب کا کل میں نے نام سنا. میری یہ رہائش کچھ لوگ جانتے ہیں، بہت دور ہے یہاں سے، کافی دور ہے، تقریباً 25-30 کلومیٹر بنتا ہے ایک سائڈ. تو میں ان کے آنر میں اسپیشلی پھر صبح نکلا، ایک اور دیگر پروگرام تھا. تو یہ ہمارے سرگودا شہر کی جان ہے. میرا بھی سرگودا سے مہربانی. اور میں یہ بہت سارے یہاں میرے دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. میں اس گروپ میں جب شامل ہوا تھا تو میری داڑھی نہیں تھی، بالکل کلین شیپ، بہت تھوڑی عمر تھی میری، ان سب سے کم عمر تھی جب میں اس گروپ میں شامل ہوا. تو اب میرے بھی بال سفید ہو گئے.
से میں نے इनसे बहुत कुछ सीखा और डॉक्टर इकबाल साहब का जब नाम आता है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। यकीन जाने मैं समझता हूँ जब लोग इनको नाबीना कहते हैं, मैं कसम खा कर कहता हूँ नाबीना ये नहीं है, नाबीना हम है। हमने ऐसे लोगों को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। ये इतने अजीम इंसान हैं कि इनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, इतने अजीम इंसान हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अकरम साहब के लिए है। वही मैं कह रहा मुझे ना आई। अकरम